دستہ سالار ساحر اعظم کا غضب دیکھ کر سہم گیا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پرنام کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ افتیلا جام کچھ دیر اپنے آسن پر بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روبل کمار کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے سپاہی تو چلے گئے تھے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ دوبارہ نہ آئیں۔ روبل کمار انہیں کسی زیادہ اختیار والے سالار کے ساتھ پھر بھیج سکتا تھا۔ افتیلا جام مورتی کے سامنے بیٹھا سوچتا رہا اور اس کی انگلیاں ہڈیوں کی مالا پر گردش کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی چھٹی حس نے کسی خطرے سے آگاہ کیا۔ اس وقت عبادت گاہ کا کھڑکی نما دروازہ کھلا اور رنگا چماری کی تشویشناک صورت نظر آئی۔ مہاراج، میں نے چوبارے سے دیکھا ہے، روبل کمار کا ایک گھڑ سوار دستہ محل کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے ارادے بھلے نہیں لگتے۔ افتیلا جام فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازے میں سے قریباً کود کر وہ باہر نکلا اور اپنا لمبا سیاہ چغا ہوا میں لہراتا تیز قدموں سے تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ مشال جلا کر آہنی دروازہ اٹھا کر وہ اندر داخل ہوا۔ حلابہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی حسین آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ افتیلا جام نے فوراً اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ تب اس نے حلابہ کو تلوار تھمائی اور اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ تہہ خانے کے ایک کونے میں پتھر کی ایک سل کے نیچے خفیہ راستہ موجود تھا۔ تاریک خلا میں سیڑھیاں اترتی نظر آ رہی تھیں۔ افتیلا جام بولا، ان سیڑھیوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور خبردار آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ سخت مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ میں بار بار تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حلابہ کو دھکیل کر سیڑھیوں پر اتار دیا۔ حلابہ چند زینے اتر کر بیٹھ گئی تو وہ بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر میں تمہیں نکال لوں گا، اور ہاں، کوئی آہٹ پیدا نہ کرنا۔ حلابہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ افتیلا جام نے بڑی احتیاط سے بل کو پھر برابر کر دیا۔ تب وہ تہہ خانے کو مکفل کر کے تیز قدموں سے محل میں آ گیا۔ محل میں پہنچتے ہی روبل کمار کے آدمیوں سے ملاقات ہو گئی۔ وہ رنگا چماری سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ افتیلا جام کو دیکھ کر دستے کا سالار، جو ایک کرخت چہرہ آدمی تھا، اس کی طرف بڑھایا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر ادب سے بولا، مہاراج، تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ پھر اس نے لبادے میں سے ایک طے شدہ باریک چمڑا نکال کر افتیلا جام کی طرف بڑھا دیا۔ چمڑے پر سنسکرت میں کچھ تحریر تھا۔ افتیلا جام پہچان گیا کہ یہ روبل کمار کی تحریر ہے۔ اس نے لکھا تھا، مہاراج، لازوال پرماتما کی منشا کے مطابق میں 7ویں دلہن کی تلاش پر مامور ہوں۔ میرے پاس کچھ ایسی گواہیاں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں دلہن نے فرار کے بعد ساحر اعظم کی رہائش گاہ میں چھپنے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ساحر اعظم کے خلاف کوئی گہری سازش ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس انتہائی خطرناک عورت کے سبب ساحر اعظم یا ان کے کسی رفیق کو نقصان پہنچے۔ میں محل کی تلاشی لے کر اپنی تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ آشا ہے کہ ساحر اعظم میرے کارندوں کے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ آپ کا چاکر روبل کمار۔ تحریر پڑھنے کے بعد افتیلا جام دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اسے روبل کمار سے یہی امید تھی۔ وہ دستہ سالار سے مخاطب ہوا اور غصے سے پھنکار کر بولا، ٹھیک ہے، لے لو تلاشی، اپنی تسلی کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اور تمہارے آقا نے افتیلا جام کی توہین کی ہے، تم اپنی سزا سے بچ نہیں سکو گے۔ دستے کا سالار گڑ گڑا کر بولا، مہاراج، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دیجئے، لیکن بھگوان کے لیے بد دعا نہ دیجئے۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا فرض پورا کرو، لیکن جا کر اپنے آقا سے کہہ دینا کہ وہ دیوتاؤں کی نظر میں آ گیا ہے اور دیوتا اپنے دوشی کو کبھی نہیں بھولتے۔ افتیلا جام کی اجازت ملنے پر دستے کا سالار لرزتا کانپتا اٹھا۔ ایک بار پھر اس نے افتیلا جام سے معافی کی درخواست کی اور تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر میں روبل کمار کے سپاہیوں نے پورا محل کنگال ڈالا۔ تمام کنیزوں اور خادماؤں کے چہرے کھلوا کر دیکھے گئے۔ تہہ خانے کھول کر اس کے اندر بھی اچھی طرح دیکھا گیا۔ افتیلا جام محسوس کر رہا تھا کہ روبل کمار نے اپنے سپاہیوں کو سخت ہدایات دی ہیں، ورنہ وہ کبھی اتنی باریک بینی سے تلاشی کی جرت نہ کرتے۔ جب تلاشی مکمل ہو گئی تو دستے کے سالار نے معذرت، شرمندگی اور عقیدت کے اظہار کے لیے بہت سے کلمات کہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ افتیلا جام نے حلابہ کو سیڑھیوں پر دھکیل کر پتھر کی سل برابر کر دی تو وہ دیر تک تاریکی میں بیٹھی سن گن لیتی رہی۔ اوپر سے کوئی صدا نہیں آ رہی تھی۔ سیڑھیاں سیلن زدہ تھیں اور در و دیوار سے عجیب سڑاند اٹھ رہی تھی۔ حلابہ سمجھ چکی تھی کہ افتیلا جام نے اسے کسی سے چھپانے کے لیے ان سیڑھیوں میں دھکیلا ہے۔ وہ کون ہو سکتا تھا؟ پرماتما یا پھر اس کے کارندے؟
اگر رنگا چماری کے انکشاف کے مطابق پرماتما زندہ تھا تو یقینی بات تھی کہ وہ اس کے خون کا پیاسا ہے، اور افتیلا جام نے درست کہا تھا کہ پرماتما کے محل میں ایک عبرتناک موت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے افتیلا جام کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ ان سیڑھیوں سے آگے کوئی ایسا راستہ ہے جو اسے کھلی فضا میں پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ فیصلہ اسے کرنا تھا کہ افتیلا جام کی ہدایت کے مطابق خاموشی سے یہیں بیٹھی رہے یا آزادی کے لیے قسمت آزمائے۔ اب تک تو یہی ظاہر ہوا تھا کہ افتیلا جام اور پرماتما دونوں اس کے دشمن ہیں۔ کون سا دشمن کم خطرناک ہے، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد حلابہ نے فیصلہ کیا کہ اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا معلوم قدرت کو کیا منظور ہو۔ اس نے اللہ کو یاد کیا اور محتاط قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ 15-20 زینوں کے بعد اس کے قدم ہموار زمین پر آ گئے۔ اس نے تلوار بے نیام کر لی اور اسے لاٹھی کی طرح ٹیک ٹیک کر آگے بڑھنے لگی۔ گھپ تاریکی میں حشرات الارض کی آوازوں اور مکڑی کے جالوں کے سوا کسی شے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایک سرنگ نما راستہ تھا جس کی چھت میں سے کہیں کہیں پانی بھی رس رہا تھا۔ چلتے چلتے حلابہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کبھی یہ سرنگ ختم بھی ہوگی۔ جب وہ مایوس ہونے کے قریب تھی اسے کچھ دور مدھم روشنی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ہوا کے تازہ جھونکوں کا احساس ہوا۔ حلابہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے تلوار کا دستہ مضبوطی سے تھاما اور سرنگ کے دہانے کی طرف بڑھنے لگی۔ دہانے پر پہنچ کر اس نے احتیاط سے باہر جھانکا۔ وہ ایک ایسے کشادہ غار میں کھڑی تھی جہاں چاروں اطراف جھاڑ جھنکار لگا ہوا تھا اور مکڑیوں کے جالے لگے تھے۔ سرنگ سے نکل کر وہ غار میں آ گئی اور پھر جھاڑ جھنکار میں راستہ بناتی باہر نکل آئی۔ اس کے سامنے کھلا آسمان اور جنگل تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے کہیں کہیں ستارے جھانک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور اسے کسی آبی گزرگاہ کے آثار نظر آئے۔ جلد ہی وہ جان گئی کہ یہی وہ گول نہر ہے جس نے پرماتما کے محل کو حصار میں لے رکھا ہے۔ یہ ایک سنسان جنگل تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ اسے اپنے پاس خر خر کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا چند گز دور ایک گھنی شاہ بلوت کی شاخوں پر 7-8 سیاہ بندر بیٹھے تھے۔ وہ اپنی تیز چمکیلی نگاہوں سے حلابہ کو دیکھ رہے تھے۔ یکا یک حلابہ سن ہو کر رہ گئی۔ بندر صرف ایک درخت پر نہیں بہت سے درختوں پر تھے۔ لا تعداد بندروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ حلابہ کو شدید خطرے کا احساس ہوا۔ اس کے کانوں میں گنگا رام کے الفاظ گونجے۔ اس نے ان بندروں کے بارے میں بتایا تھا کہ در حقیقت یہ انسان ہیں اور ان میں تمام شریر اور مہم جو لوگ شامل ہیں جو وقتاً فوقتاً غیر قانونی طور پر تاریک جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ حلابہ نے ایک بندر کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے سچ مچ یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کسی انسان کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہے یا ایسے شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہے جو عورت مرد کا فرق جانتا ہے۔ خوف کی ایک لہر حلابہ کے رگو پے میں دوڑ گئی۔ اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی اور ایک بندر عین اس کے سر پر سے کود کر اس کے کندھے پر گرا۔ اس سے پہلے کہ حلابہ کچھ سمجھتی، بندر کے تیز نوکیلے دانت اس کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ حلابہ کراہ کر پہلو کے بل گری۔ پھر اس کی تلوار حرکت میں آئی اور بے دریغ بندر کا پیٹ پھاڑ گئی۔ گرم خون اچھل کر حلابہ کے جسم کو بھگو گیا۔ ایک کری چیخ کے ساتھ بندر نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ اس وقت 5-6 بندر چھلانگے لگا کر درختوں سے اتر آئے اور دانت نکوس نکوس کر حلابہ کو ڈرانے لگے۔ ایک جسیم لنگور نے پہلو سے اس پر حملہ کیا۔ حلابہ کی تلوار چمکی اور اس کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر اچھلنے لگا۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ بندر چیختے چلاتے شاخیں بدلنے اور چھلانگے لگانے لگے۔ صورتحال کی نزاکت بھانپ کر حلابہ نے فوراً مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ اس کے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے اور وہ جھاڑیوں میں راستہ بناتی دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ وہ نہر کی سمت جا رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ چند روز پہلے ایک پل پر سے گزرتے ہوئے اس نے نہر میں لا تعداد آبی سانپ دیکھے تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ پانی میں نہیں کود سکتی۔ اس نے اپنا رخ بدلا اور بائیں طرف ایک تنگ راستہ اختیار کیا۔ یکا یک اسے رک جانا پڑا۔ خونخوار بندروں نے درختوں پر تیزی سے حرکت کر کے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب ان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ رہی تھی اور ان کی چمکیلی آنکھوں میں شرارت اور محاذ آرائی کا رنگ تھا۔ یکا یک 2 بندر عقب سے حلابہ کی پشت سے آن ٹکرائے اور وہ اوندھے منہ گری تو لاتعداد بندر چیختے چلاتے شاخوں سے کودنے لگے۔ موت حلابہ کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ سینکڑوں نوکیلے پنجے اور دانت اس کے گوشت میں پیوست ہونے والے تھے۔ افتیلا جام کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔
اس نے کہا تھا کہ آگے جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ زبردست مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ شاید اس نے اسی مصیبت کا ذکر کیا تھا۔ موت کو گلے لگانے کے لیے حلابہ نے آنکھیں بند کر لیں، مگر دفعتاً اسے چونکنا پڑا۔ اس کے کانوں سے مکھیوں کی خوفناک بھن بھناہٹ ٹکرائی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے دیکھا شام کے مل گجے اندھیرے میں درختوں کی شاخیں جھول رہی تھیں اور ان شاخوں سے اوپر آسمان پر ایک سیاہ چادر سی حرکت میں تھی۔ افتیلا جام کی مکھیاں، حلابہ کے ذہن نے پکار کر کہا۔ یکایک اسے بندروں کی پرخوف چیخیں سنائی دیں۔ کچھ بندر چلاتے ہوئے دھپ دھپ درختوں سے گرے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حلابہ پر حملہ آور ہونے والے بندر بھی اسے چھوڑ کر بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حلابہ نے اپنے سامنے ایک بندر کو بری طرح تڑپتے اور بل بلاتے دیکھا۔ اندھیرے میں اس نے زور سے آنکھیں پھاڑی۔ بندر کے جسم پر اسے بے شمار مکھیاں نظر آئیں۔ وہ اسے کاٹ کاٹ کر بے حال کر رہی تھیں۔ دور دور تک بندروں کی چیخیں اور آہ و بکا گونج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل صاف ہو گیا۔ بس یہاں وہاں درختوں تلے کچھ لاشیں پڑی رہ گئیں۔ یہ انہی بندروں کی لاشیں تھیں جو چند لمحے پہلے اسے لرزہ خیز موت مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ حلابہ نے اپنی گری ہوئی تلوار اٹھائی اور عقب سے بے پرواہ ایک جانب بھاگتی چلی گئی۔ نہ جانے وہ کب تک اور کتنی دیر تک بھاگتی رہی۔ اس کی سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگی۔ سینہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ شفاف گردن اور چہرے پر پسینے کے قطرے تھے۔ بائیں بازو پر جہاں بندر نے کاٹا تھا خون رس رہا تھا۔ وہ زخم دیکھنے کے لیے چند لمحوں کے لیے رکی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس پر دوسری مصیبت نازل ہوئی۔ یکایک اس کے ارد گرد 3 درختوں پر بڑی ہیبت ناک آنکھیں روشن ہو گئیں۔ ایسی ہی انسانی آنکھیں وہ اس سے پہلے تاریک جنگل کی سرحد پر دیکھ چکی تھی۔ آنکھیں روشن ہوتے ہی جنگل کا وہ حصہ بکائے نور بن گیا اور درختوں سے کود کود کر کوئی 20 عدد روپوش سپاہی نیچے اتر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور تیور نہایت خطرناک۔ وہ بڑے چوکنے انداز میں حلابہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی بھوت ہو جو اچانک اپنے 1000 ہاتھوں سے ان سب کو چمٹ جائے گی۔ اور واقعی اس کا حلیہ بھی ایسا ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں اریاں تلوار، بال منتشر، ایک آستین ادھڑی ہوئی اور لباس بندر کے خون میں لت پت۔ سپاہیوں کی ہچکچاہٹ نے حلابہ کو سمجھا دیا کہ انہیں اس کے بارے نہایت سخت ہدایات دی گئی ہیں۔ ان کی گھبراہٹ اور احتیاط دیکھ کر حلابہ کو اپنے اندر ایک نئی توانائی کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ پرماتما کی پراسرار قوتوں سے ٹکرا کر اس نے تاریک جنگل کے باسیوں پر اپنی دھاک بٹھا دی ہے۔ اب اس دھاک کا انجام کیا ہونا تھا، اس کی حلابہ کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے نزدیک یہی بہت بڑی بات تھی کہ اس نے نہایت بے باکی سے ایک ایسے شخص کے اقتدار کو للکارا تھا جس کے سامنے زبان گنگ اور حوصلے برف ہو جاتے تھے، جس کی ماورائی طاقتوں کی شہرت نے سینکڑوں سال سے ایک خلقت کو بے دام کا غلام بنا رکھا تھا۔ جو ہی پرماتما کے للکاروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر زندہ پکڑنے کی کوشش کی، حلابہ برقی لہر کی طرح تڑپی اور تلوار سونت کر شعلہ جوالہ بن گئی۔ اس کا انداز دیدنی تھا۔ وہ ایک ایسی بہادر عورت کا انداز تھا جس کے لیے زندگی اور موت کا فاصلہ ایک مدھم لکیر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی مسلمان عورت کا انداز تھا جو اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں دشمن کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوتی بلکہ بے پناہ جوش سے ان کے دانت کھٹے کر دیتی ہے۔ وہ اپنے حریفوں سے موت کی طلبگار تھی، لیکن ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کے دامن میں موت بھر سکے۔ اجل کے فرشتے آج مفلس اور تنگ دست ہو گئے تھے۔ حلابہ کے تابڑ توڑ حملوں نے ان میں سے 4 کو ہلاک کر دیا اور باقی گھبرا گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ انہیں عورت کو زندہ پکڑنا تھا۔ جو شخص موت طلب کر رہا ہو اسے زندہ پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ کچھ انہی تلوار بازوں کو معلوم تھا۔ دفعتاً حلابہ کے عقب سے 2 سپاہیوں نے درختوں سے چھلانگ لگائی اور جان داؤ پر لگا کر اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ جو ہی حلابہ کے دونوں بازو آہنی گرفت میں آئے وہ بے بس ہو گئی۔ یہ بے بسی کے لمحات تھے۔ وہ کسی گھائل شیرنی کی طرح مچل رہی تھی، لیکن اتنے مردوں کے نرغے میں اس کی کوششیں لا حاصل تھیں۔ عین اس وقت جب پرماتما کے زرد پوش سپاہی اسے کسی طرح بے ہوش کرنے کا سوچ رہے تھے، درختوں سے افتیلا جام نمودار ہوا۔ سیال بادے میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے وہ کسی بہت بڑی چمگادڑ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ درختوں پر آویزاں آنکھوں کی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات واضح تھے۔ اسے دیکھتے ہی زرد پوشوں نے حلابہ کو چھوڑا اور سب دوزانو ہو کر افتیلا جام کے سامنے بیٹھ گئے۔ افتیلا جام کا چہرہ زلزلوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس نے حلابہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پاس چلی آئی تو افتیلا جام اسے لے کر الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔
تمام زرد پوش ابھی تک دو زانو بیٹھے تھے۔ حلابہ کو ہاتھ سے جاتے دیکھا تو ان کے سردار نے عاجزی سے کہا، مہاراج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ افتیلا جام نے کہا، میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں روبل کمار تم سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکے گا۔ اچانک سردار کی آنکھوں میں بے پناہ ہراس نظر آنے لگا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ افتیلا جام نے لبادے میں سے ہاتھ نکال کر زرد پوشوں کی طرف لہرایا۔ شاید اس نے ان پر کچھ پھینکا تھا۔ تاریکی میں حلابہ کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ مان زمین سے شعلے بلند ہو کر درختوں کی طرف لپکے، پرندوں کی پھڑپڑاہٹ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی زرد پوشوں کی لرزہ چیخیں ابھریں اور وہ سب کے سب دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ جلنے والوں میں وہ بھی شامل تھے جو حلابہ کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے۔ قریباً 20 افراد میں سے صرف 2 جانیں بچا کر بھاگے۔ افتیلا جام نے اپنے لبادے میں سے ایک طاقتور کمان نکالی اور یکے بعد دیگرے 2 تیر چلا کر دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ نارنجی آگ کے شعلے اب درختوں سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ درختوں پر آویزاں لکڑی کی آنکھیں بھی جل جل کر نیچے گر رہی تھیں۔ چاروں طرف سوختہ گوشت کی بو پھیلتی جا رہی تھی۔ افتیلا جام نے قہر آلود نگاہ اس منظر پر ڈالی اور حلابہ کو لے کر تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ آگے جا کر پراسرار مکھیاں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ غالباً وہ بندروں کے ساتھ اپنی کارروائی ختم کر آئی تھیں۔ راستے میں افتیلا جام نے لبادے کے اندر سے ایک سیاہ پٹی نکالی اور حلابہ کی آنکھوں پر باندھ دی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ حلابہ کو راستے کا علم ہو۔ پھر اس نے تنبیہی انداز میں کہا، لڑکی، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ سیڑھیوں کے آگے نہ جانا، تو نے پھر من مانی کی؟ حلابہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ افتیلا جام نے بھی اسے زیادہ شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کافی دیر تک حلابہ افتیلا جام کے ساتھ محو سفر رہی۔ پہلے وہ بانسوں کے ایک گھنے جنگل میں سے گزرے، پھر ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے، پھر گھٹنے گھٹنے بدبودار پانی کو عبور کیا، پھر ایک کھنڈر نما جگہ میں داخل ہوئے جہاں بہت سی چمگادڑیں اور ابابیل پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ تب ایک تنگ راستے سے گزر کر وہ کسی کشادہ جگہ میں آ گئے۔ یہاں کے فرش چکنے تھے اور آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھی۔ افتیلا جام نے حلابہ کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ اس نے چندھیائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، وہ ایک نہایت روشن کمرے میں کھڑی تھی۔ اسے اپنے سامنے دست بستہ خدام اور کنیزوں کی ایک قطار نظر آ رہی تھی۔ ان سب نے ایک ہی طرح کے دیدہ زیب لباس پہن رکھے تھے۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا اور اس کی چھت سے شہد کی مکھی کی شکل کا ایک بہت بڑا فانوس جھول رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ کون سی جگہ تھی، مگر خوب آراستہ و پیراستہ تھی۔ افتیلا جام حلابہ کو لے کر ایک شاندار خوابگاہ میں آیا۔ یہاں فرشوں پر قالین اور دیواروں پر غالیچے تھے۔ اس نے حلابہ سے کہا، یہ تمہارا آرام کا کمرہ ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو تالی بجانا، خادمائیں حاضر ہو جایا کریں گی۔ اب میں جا رہا ہوں، کل سویرے ملاقات ہوگی۔ میں تمہارے زخم کی دوا بھجوا دوں گا، پٹی کروا لینا۔ حلابہ کی طرف دیکھے بغیر افتیلا جام باہر نکل گیا اور خونخوار مکھیوں کا غول بھی اب اس کے عقب میں اوجھل ہو گیا۔ حلابہ بے دم سی ہو کر مسحری پر دراز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خادمہ نیا لباس لے کر آ گئی اور بڑی محبت سے اس کے زخم پر پٹی کرنے لگی۔ حلابہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ خادمہ نے کچھ بھی بتانے سے معذوری ظاہر کی اور کہا انہیں خود معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بہرحال یہ جگہ تاریک جنگل کے اندر ہی کہیں ہے۔ اس کے سوا خادمہ سے اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ حلابہ بے حد تھکی ہوئی تھی، کھانا کھائے بغیر ہی وہ مسحری پر دراز ہو گئی۔ خونخوار بندروں کی شکلیں اس کی نگاہوں میں گھومنے لگیں، پھر زرد پوش سپاہیوں کا آگ کے شعلوں میں جلنا اور چیخنا تڑپنا اس کے تصور میں آ گیا۔ وہ انہی پرہول مناظر کا سوچتی سوچتی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو ایک خادمہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے کہا، مالکہ، دن نکل آیا ہے، آپ کھانے میں کیا پسند فرمائیں گی؟ حلابہ نے ارد گرد دیکھا، دن کے آثار نہیں نظر آئے تھے۔ شاید یہ پوری عمارت زمین میں دفن تھی۔ اس کے در و دیوار سے تو یہی لگتا تھا کہ کوئی بہت قدیم عمارت ہے۔ حلابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے میں جگہ جگہ خوبصورت بچوں کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ رات یہ تصویریں کہیں دکھائی نہیں دی تھیں، شاید اس کے سونے کے بعد لگائی گئی تھیں۔ وہ ابھی خادمہ سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ افتیلا جام نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ سیاہ چوغے کی جگہ اس نے ڈھنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ پراسرار مکھیاں بھی سر پر موجود نہیں تھیں۔ حلابہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا تو اس کا چمکدار سانولا چہرہ کچھ اور سانولا ہو گیا۔ اس کے تمام انداز آج بدلے بدلے تھے۔ ابھی تک تو وہ حلابہ کا ہمدرد بن کر سامنے آیا تھا، آئندہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے شائستہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔
حلابہ نے اپنے لمبے چوڑے بال جوڑے کی صورت میں گردن کی پشت پر لپیٹے اور انکار میں سر ہلا دیا۔ افتیلا جام نے گرجدار آواز میں خادماؤں کو ناشتہ لانے کا حکم صادر کیا اور حلابہ کے پاس ایک منکش کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا زخم کیسا ہے اب؟ اس نے پوچھا۔ حلابہ نے چونک کر بازو کی طرف دیکھا۔ رات پٹی اپنی جگہ سے کھسک گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ زخم تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی جادو اثر دوا تھی۔ افتیلا جام اس کی حیرانگی پر مسکرایا اور فخر سے بولا، اے لڑکی، اس وقت تو ساحر اعظم کی محبت کے سائے میں ہے۔ تو تمام بلاؤں سے محفوظ اور تمام مصیبتوں سے آزاد ہے۔ ساحر اعظم تجھے ایک بہت بڑی عزت بخشنا چاہتا ہے۔ حلابہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں ساحر اعظم سے اس عزت افزائی کی نوعیت پوچھ سکتی ہوں؟ افتیلا جام کی آنکھوں میں ایک نامعلوم چمک ابھری۔ وہ بڑی متانت سے بولا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا کل تک، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد افتیلا جام چلا گیا۔ حلابہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ اس کی نگاہ خوبصورت بچوں کی تصویروں پر تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا معمہ ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے تھے۔ پھر اس کا دھیان اشبا کی طرف چلا گیا۔ اشبا کہاں ہوگا؟ اس کے ساتھی کہاں ہوں گے؟ شاید وہ سب اس شیطانی بستی سے واپس جا چکے ہیں۔ اسے شیطانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اس نے تصور کی آنکھوں سے دیکھا۔ اشبا اپنی دلہن آسیہ یعنی آشا کے پاس واپس پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ سیستان کے کسی خوبصورت باغ میں ٹہل رہا ہے۔ اس کے چہرے پر غم کا شائبہ تک نہیں، کوئی ملال اور دکھ نہیں۔ وہ آسیہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے، مستقبل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ ایک ٹیس سی حلابہ کے دل میں اٹھی اور وہ سوچنے لگی، شاید سچ مچ ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اشبا نے اب تک اپنے وجود کا احساس کیوں نہیں دلایا؟ اس تاریک جنگل میں اس کے قدم کیوں نہیں پڑے؟ رہ رہ کر چندا کی یاد بھی حلابہ کو ستا رہی تھی۔ نہ جانے وہ تاریک جنگل سے نکل سکی تھی یا نہیں۔ اگر نکلی تھی تو اپنے محبوب تک پہنچی تھی یا نہیں؟ مانک کہاں تھا؟ جیتی جاگتی چندا کو پا چکا تھا یا ابھی تک اس کی بے جان مورتی سے باتیں کرتا تھا اور فرش پر پچھاڑیں کھاتا تھا؟ انہی سوالوں کے جواب سوچتی سوچتی وہ ایک بار پھر مسحری پر نیم دراز ہو گئی۔ آخر تھوڑی ہی دیر میں خادمہ نے اطلاع دی کہ غسل کے لیے پانی تیار ہے۔ وہ کاہلی کو جھٹک کر مسحری سے اتر گئی۔